السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وسألتک ان اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم فذكرت ان ضعفاؤهم اتبعوه وهم اتباع الرسل، وسألتك أيزيدون ام ينقصون فذكرت انهم يزيدون، وكذلك امر الايمان حتى يتم، وسألتك أيرتد احد سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه فذكرت ان لا، وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تقدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنهم يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه فتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به بمعدهية الكلب إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، طلبہ و طالبات، آج بہت ساری مصروفیتوں کے بعد بھی میں نے سوچا کہ بہت دنوں سے درس نہیں ہوا اور اس حدیث کو میں نے ابھی ناقص ہی چھوڑ رکھا ہے، چلو اس کے بعض حصے کا ترجمہ پہلے پیش کر دیا جائے، اس کے بعد اس کی تشریح کی جائے گی اور اس سے مسائل کا اخذ کر کے بتایا جائے گا کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور آپ کا کیا مرتبہ ہے۔ غیروں نے بھی آپ کے مرتبے کی گواہی اور شہادت دی ہے، لہذا ان سب باتوں کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو مکمل کر دوں، انشاءاللہ اس کے بعض حصے کا میں نے ترجمہ انشاءاللہ کر دوں گا، اور میں نے بعض حصے کا ترجمہ بحمد اللہ تعالی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ محترم ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات اور طلبہ و طالبات، بحمد اللہ تعالی آج میں کچھ حصے کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، طلبہ و طالبات، ہرقل نے کہا کہ میں نے تم سے سوال کیا تھا، یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب ہے کہ وسألتک، میں نے تم سے سوال کیا تھا، اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، کیا اس کے متبع کمزور لوگ ہیں یا مالدار اور شرفا اور بڑے دولت مند لوگ اس کے اس کے متبع اور اس کے پیروکار ہیں؟ تو تم نے کہا کہ ان کے کمزور لوگ اس کے متبع اور اس کے پیروکار اور اس کے اتباع ہیں، اور حال یہی ہے کہ وہ رسولوں کے متبع اور پیروکار کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے سوال کیا تھا ایزیدون ام ینقصون، کیا وہ بڑھ رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے، یا وہ گھٹ رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، یا ان میں نقص واقع ہو رہا ہے؟ تو تم نے کہا تھا انہم یزیدون، ذکر کیا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ، اور اسی طرح ایمان کا معاملہ ہے،
حتی یتم، یہاں تک کہ ایمان مکمل ہو جائے۔ وسألتک، میں نے سوال کیا تھا، ایرتد احد سخطۃ لدینہ، کیا ان میں سے کوئی آدمی مرتد بھی ہو جاتا ہے اس کے دین سے ناخوش ہو کر کے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ تو ایمان کی یہی خاصیت ہے کہ جن کے دلوں میں اس کی مسرت، اس کی بشاشت اور اس کی خوشی رچ بس جائے، وہ اسے جو ہے وہ اس سے مرتد نہیں ہو سکتا، وہ اس سے لوٹ نہیں سکتا، وہ اس سے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کبھی اس نے عہد شکنی بھی کی ہے، کبھی اس نے دھوکہ بھی دیا ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں، اس نے کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے۔ اور میں نے تم سے ایک سوال کیا، میں نے تم سے پوچھا کہ کس چیز کے بارے میں وہ تمہیں حکم دیتا ہے؟ تو تم نے کہا کہ وہ حکم دیتا ہے کہ ان تعبدوا اللہ، کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو، اور ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وینہاکم عن عبادۃ الاوثان، اور وہ تمہیں بتوں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ ویامرکم بالصلاۃ، وہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ والصدق والعفاف، سچائی اور پاک دامنی کا وہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ فإن كان ما تقول حق، بس اگر جس چیز کو تم کہہ رہے ہو یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ بات بہتر ہے، سچ ہے، تو فسيملك موضع قدمي هاتين، تو عن قریب میرے ان قدموں کے نیچے کی زمین کا، اس کا تمام کا وہ مالک ہو جائے گا۔ وقد كنت أعلم أنه خارج، اور مجھے معلوم ہوتا کہ وہ نکلنے والا ہے، اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ افلو انی عالم، اگر میں جانتا تو میں اس کی طرف جو ہے خلوص دل کے ساتھ میں جو ہے اس کے پاس جاتا، اس کے ساتھ اس کے پاس پہنچتا۔ فتجشمت لقاءہ، تو میں اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف کو گوارا کر لیتا، میں اس کے لیے ہر تکلیف کو گوارا کر لیتا۔ ولو کنت عندہ، اگر میں اس کے پاس ہوتا تو لغسلت عن قدمیہ، تو میں اس کے دونوں قدموں کو دھو لیتا۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگایا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیا کلبی کے ساتھ بھیجا تھا بصرہ کے سردار اور امیر کی جانب۔ تو اس نے اس کو حوالے کر دیا بصرہ کے امیر کو، اور بصرہ کے امیر نے اس کو حوالے کیا ہرقل کے۔ فقراہ، تو اس نے اس خط کو پڑھا۔ فإذا فیہ، تو اس کے اندر کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، پورے خط کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں کریں گے، پھر اس کے بعد حدیث کی تشریح آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پورے طور سے رکھتے جائیں گے، اور بتاتے جائیں گے کہ ان سے کیا کیا مسائل اخذ ہوتے ہیں، اور اس گفتگو سے کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونے کی شہادت اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے نہیں بلکہ غیروں کے گھر سے دلا دیتا ہے۔ اور حق بات وہی ہوتی ہے، سچی بات وہی ہوتی ہے، اور بہترین بات وہی ہوتی ہے ما شہدت بہ الاعداء، جس کے بارے میں دشمن گواہی دے دیں۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی لیاقت، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی لیاقت، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی لیاقت، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت کی لیاقت، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی لیاقت، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم طبابت کی لیاقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم وراثت کی لیاقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے
علوم سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا انسان، ایک ایسا بشر بنایا تھا کہ جس کی بشریت کا کوئی بشریت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہرقل بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معترف ہو چکا تھا۔ اس نے اعتراف کر لیا تھا، اس نے یہ یقین کر لیا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جن کی بشارت تورات میں آئی ہے، جن کی بشارت انجیل میں آئی ہے اور جن کی بشارت دیگر مذاہب کی کتب میں آئی ہے۔ یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو کائنات میں سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حکومت و قیادت و سیادت کا جو انداز اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کے تکلم کا جو انداز، آپ کی گفتگو کا جو انداز، آپ کے کردار و اخلاق کا جو انداز آپ کو دیا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آچے خوبا ہی مدارند تو تنہا داری۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشمنوں نے بھی اچھائی اور سچائی کی گواہی دی، اور بحمد اللہ تعالی آج بھی اگر کوئی دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی صورت کا، آپ کے کردار کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے معاملات کا اگر مطالعہ کر لے اور سچے دل سے اس کو سمجھ لے تو انشاءاللہ وہ کبھی میرے نبی، میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ جس کو سبق سیکھنا ہے تو زندگی کیسے، اگر کسی کی سبق سیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، آپ کی حیات طیبہ سے وہ سبق لے لے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو اپنا لے تو زندگی کا سب سے کامیاب انسان بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احادیث کا درس سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس کی پوری تشریح آپ کی خدمت میں میں پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ ان سوالات سے جو 10 سوالات اس ہرقل نے کیے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باوجود اس کے کہ اپنے وقت کے مشرک تھے اس وقت، اور اس وقت کے وہ جو ہے موحد نہیں تھے، اس وقت وہ کفر میں مبتلا تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹ نہیں بول سکے اور میرے نبی کی نسبت سے ایک شے بھی جھوٹ کی نہیں ملا سکے، اور یہاں تک کہ ان کو اس بات کا احساس بھی ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں سوائے ایک چھوٹی سی چیز کے میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خانوادے کے متعلق سوال کیا گیا، آپ کا خانوادہ سب سے اونچا خانوادہ تھا، آپ نبی اور نبیوں کا خانوادہ سب سے اونچائی ہوا کرتا ہے، سب سے زیادہ شریف ہوا کرتا ہے، سب سے زیادہ عزت دار ہوا کرتا ہے، اور وہ نجیب الطرفین ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء۔ ان تمام باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاک و صاف رکھا ہے اور ان کی عصمتوں کی پاک دامنی کی اللہ رب العزت نے گواہی عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان اسلام پہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔